ارحم انجینئرنگ یونیورسٹی کا طالب علم تھا۔ کلاس میں نمبر ٹھیک آتے مگر دل میں ایک خالی پن بسا ہوا تھا۔ ایک دن فزکس کی کلاس میں استاد نے سلائیڈ پر انسانی جسم کے اجزاء دکھائے: پانی، کاربن، آکسیجن اور چند دھاتیں۔ انہوں نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ایک سائنسدان نے حساب لگایا ہے کہ اگر یہ سب بازار سے خریدیں تو قیمت چند روپے بنتی ہے، مگر انہی کیمیائی عناصر سے ایک سوچنے والا انسان بنتا ہے۔ اس عجیب کرشمے پر غور کرو۔ یہ جملہ ارحم کے دل میں اتر گیا۔ اس نے سوچا، اگر میں چند روپوں کا مجموعہ ہوں تو پھر یہ بے چینی، یہ خواب، یہ احساس کہاں سے آتا ہے؟ شام کو وہ گھر لوٹتے ہوئے پرانی گلی سے گزرا۔ گلی کے نکڑ پر ایک کمہار بیٹھا تھا۔ سستی مٹی کے ڈھیر سے وہ اپنے نرم ہاتھوں سے خوبصورت پیالے بنا رہا تھا۔ ارحم رک گیا۔ کمہار نے پیالہ گھماتے ہوئے کہا، بیٹے، مٹی کی قیمت کم ہے، قدر ہاتھ کی نرمی اور خیال کی صفائی بناتی ہے۔ ہاتھ سخت ہوں تو مٹی ٹوٹتی ہے، ہاتھ نرم ہوں تو وہی مٹی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ ارحم نے دل میں کہا، میری زندگی بھی اسی مٹی جیسی ہے، اصل قیمت میرے چناؤ اور میرے ہاتھوں کے ہنر سے بنے گی۔ اس رات وہ چھت پر بیٹھا اور اپنی ہتھیلیاں دیکھتا رہا، انگلیاں جو لکھ سکتی ہیں، سہارا دے سکتی ہیں یا زخم بھی دے سکتی ہیں۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کے اندر ایک خاموش رہنما موجود ہے، ضمیر، جو آہستہ سے بتاتا ہے کہ کیا درست ہے اور کیا غلط۔ اسے اندازہ ہوا کہ انسان جانور نہیں، اسے دیکھنے، سننے اور بولنے کے ساتھ انتخاب کی طاقت بھی دی گئی ہے۔ یہی طاقت اسے بلند یا پست کرتی ہے۔ اگلے دن اس نے خود سے 3 فیصلے لکھے۔ 1، روز 10 منٹ غور و فکر، آسمان کے رنگ، بارش کا پانی یا اپنی کسی عادت پر۔ 2، زبان کی حفاظت، بات نرم، مختصر اور سچی۔ 3، روز ایک خدمت، کسی کا کام آسان کرنا، گھر میں ہاتھ بٹانا یا ایک اچھی بات کہنا۔ ہفتہ بھر میں وہ بدلنے لگا۔ کلاس میں وہ کم بولتا، مگر جب بولتا تو بات سیدھی اور واضح ہوتی۔ اس نے اسائنمنٹ وقت پر جمع کی، فون کے نوٹیفیکیشن بند رکھے اور ہر دن ایک چھوٹا ہدف مکمل کیا۔ اسے محسوس ہوا کہ جب زبان بگڑتی ہے تو میٹھی بات بھی کڑوی لگتی ہے، اور جب دل نرم ہوتا ہے تو وہی دنیا خوشگوار معلوم ہوتی ہے۔ ایک روز دوست نے امتحان میں مدد کی پیشکش کی۔ ارحم کے سامنے 2 راستے تھے۔ اس نے اپنے ضمیر کی آواز سنی اور دوست کو انکار کر دیا۔ دوست خفا ہوا، مگر امتحان ختم ہونے پر استاد نے ارحم کو بلا کر کہا، تمہاری کاپی میں غلطیاں کم ہیں، مگر سب سے قیمتی بات تمہارا طریقہ کار ہے، دیانتداری۔ یہی رویہ تمہیں آگے لے جائے گا۔ ارحم نے کمہار کی بات پھر یاد کی، نرمی سے مسلسل ہاتھ۔ اس نے اپنی روزمرہ زندگی میں یہی اصول قائم رکھا۔ وہ لائبریری میں بیٹھ کر دوسروں کو مشکل سوال سمجھاتا، گھر میں والدہ کے کام بانٹ لیتا اور رات کو 2 منٹ شکر ادا کرتا۔ رفتہ رفتہ اس کے اندر ایک پختگی اترنے لگی۔ اسے سمجھ آیا کہ انسان کی اصلی قیمت ان عناصر سے نہیں بلکہ اس چراغ سے بنتی ہے جو اللہ نے دل میں روشن کیا ہے: عقل، شعور، ذوق حسن اور احساس۔ سیمسٹر کے آخر میں ارحم نے سادہ سا پروجیکٹ تیار کیا: کم قیمت مادہ، بلند قدر انسان۔ اس نے پریزنٹیشن میں بتایا کہ جب سستی لکڑی سے کوئی شاندار میز بناتا ہے تو ہم فنکار کو داد دیتے ہیں، جب لفظوں میں کمال آ جائے تو شاعر کو سراہتے ہیں، پھر انہی کیمیائی عناصر سے ایک زندہ باشعور انسان بنا دینا کس کا کمال ہے؟ ہال میں سکوت تھا۔ ارحم نے آہستہ کہا، اسی قادر و دانا خدا کا، اور یہی پہچان انسان کو اپنے آپ سے اوپر اٹھاتی ہے۔ تقریر کے بعد ایک طالب علم اس کے پاس آیا، کہنے لگا، مجھے لگتا تھا میں بیکار ہوں، آج سمجھ آیا کہ میں مٹی نہیں، مٹی پر پڑی ہوئی مہربان ہاتھ کی چھاپ ہوں، میں بھی بدل سکتا ہوں۔ ارحم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، بس روز ایک اچھا انتخاب اور راستہ خود بن جاتا ہے۔ وقت گزرا تو ارحم کی زندگی میں بڑے انقلابات نہیں آئے، مگر چھوٹی عادتوں نے اس کے دنوں کو سنوار دیا۔ وہ جان گیا کہ غور، سچ اور خدمت کسی بھی عام دن کو قیمتی بنا دیتے ہیں۔ اس نے اپنے کمرے کی دیوار پر لکھ دیا، میری قیمت میرے چناؤ سے بنتی ہے، اور میرا جوڑ صرف اس اللہ سے ہے جس نے مجھے سوچنے والا بنایا۔ یہی کہانی ہر ایک کی ہو سکتی ہے۔ اگر ہم چند منٹ رک کر اپنے وجود کے اس عجیب کرشمے پر غور کریں تو ہمیں اپنے اندر وہ دروازہ نظر آتا ہے جو اللہ تک کھلتا ہے۔ انتخاب ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم مٹی کو مٹی رہنے دیں یا اسے پیالہ، چراغ اور پھر روشنی بنائیں۔